کیا آپ جانتے ہیں تقیے کے معنی کیا ہیں اور مذہب شیعت میں تقیہ کسے کہا جاتا ہے؟ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر وہ جگہ جہاں انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کے لیے خطرہ ہو اظہار حق کرنے کی وجہ سے، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو لوگوں سے مخفی رکھے اور اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے تقیہ اور اس کے معنی مزید واضح اور روشن ہو جائیں، ہم احکام خمسہ میں تقیہ کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور پہلی قسم تقیہ کی کیا ہے؟ تقیہ واجب ہر وہ جگہ جہاں پر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ناموس کے لیے اظہار حق کرنے کی وجہ سے خطرہ ہو، اور اظہار حق کرنا کوئی مہم فائدہ انسان کے لیے نہیں رکھتا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر اپنے ایمان اور عقیدے کو اور عمل کو چھپائے اور اپنی جان کو محفوظ کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان بیابان میں ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو افراد یہاں سے گزر رہے ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں یہ کہوں گا کہ میں بت پرست نہیں ہوں تو یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر تقیہ کرے اور اپنی جان کو محفوظ کرے۔ دوسری قسم ہے تقیہ حرام، جہاں پر تقیہ کرنا ظلم اور گمراہی کے رائج ہونے کا سبب بنے اور ظلم کو تقویت حاصل ہو، تو انسان کو چاہیے کہ ایسی جگہ پر تقیہ نہ کرے۔ ایسی جگہ پر تقیہ کرنا انسان کے لیے حرام ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے ناظرین، سب سے بڑی مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ قیام امام حسین ہے۔ امام حسین نے یزید کے خلاف قیام کیا، تقیہ نہیں کیا یہاں پہ، بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے جناب ابوذر غفاری کی مثال، جناب میثم تمار کی مثال، جناب مالک اشتر کی مثال، کہ بنو امیہ کے سامنے انہوں نے مبارزہ کیا، یہ کھڑے ہو گئے ان کے سامنے، انہوں نے تقیہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر تقیہ کرنا حرام تھا۔ محترم ناظرین، تقیہ کی تیسری قسم ہے تقیہ مباح۔ تقیہ مباح کسے کہا جاتا ہے؟ تقیہ مباح جہاں پر تقیہ کرنا ایک طرح سے حق کا دفاع ہو، تو ایسی جگہ پر انسان تقیہ کر کے اپنی جان کو محفوظ کر سکتا ہے، اور تقیہ نہیں کر کے رائے خدا میں شہید ہو سکتا ہے۔ ہمارے سامنے تاریخ میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی مثال صدر اسلام میں جناب عمار کی مثال ہے اور ان کے والدین کی مثال ہے۔ جب بت پرست افراد نے جناب عمار اور ان کے والدین کو گرفتار کیا، تو جناب عمار کے والدین نے تقیہ نہیں کیا اور اپنی جان کو راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہیں پر جناب عمار نے تقیہ کیا اور اپنی جان کو محفوظ کیا، اور خوف خدا سے روتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور جب رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ان عادوا لک فعد لہم، اے عمار اگر تمہیں دوبارہ گرفتار کرتے ہیں تو جو تم سے وہ کہلوانا چاہتے ہیں تم وہ کہہ دینا، اس لیے کہ یہ تقیہ کے طور پر تم نے کہا تھا، تمہارے دل میں ایمان تھا، زبان پہ بولو آپ نے مشرکین کے جو کہلوانا چاہتے تھے تم نے وہ کہہ دیا تھا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے جناب عمار کی عزت و آبرو اس طرح محفوظ کی کہ فوراً آیت نازل ہوئی، سورہ نحل کی 106 آیت۔ خداوند عالم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اگر ایسا کرتا ہے اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب عمار کے اوپر کسی نے اعتراض نہ کیا، اور اللہ نے جناب عمار کی عزت و آبرو کو اس طرح محفوظ کیا۔ فقہا مراجع کرام نے تقیہ کو دو قسموں میں اور تقسیم کیا ہے، ایک ہے مستحب اور دوسری مکروہ۔ تقیہ مستحب کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں پر تقیہ کرنا تقیہ نہ کرنے سے بہتر ہو، وہاں پہ تقیہ مستحب کہلائے گا، اور جہاں پر تقیہ نہیں کرنا تقیہ کرنے سے بہتر ہو، وہاں پہ تقیہ مکروہ کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی قرآن اور روایات کے ذریعے ثابت کیا کہ تقیہ جھوٹ نہیں ہے، تقیہ منافقت نہیں ہے، بلکہ تقیہ ایک شیعت کا مسلم عقیدہ ہے جو روایات اور آیات قرآن کے ذریعے سے اثبات شدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔